سورہ اخلاص مکی صورت ہے اور دوسری سورہ فلق یہ بھی مکی صورت ہے اور تیسری سورہ ناس یہ بھی مکی صورت ہے. یہ تینوں سورتیں مکے میں نازل ہوئی تھی. ان تینوں سورتوں کی فضیلت احادیث مبارکہ میں ہم کو یہ ملتی ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ رات کو ان تینوں سورتوں کو پڑھ کر اپنے ہاتھوں میں دم کر کے اپنے جسم پر پھیر دیا کرتے. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے رخصت ہو جانے کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیماری میں مبتلا ہوئے اور کمزوری انتہائی شدید تھی. تو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیر دیا کرتے. تو ہمیں بھی چاہیے ان تینوں سورتوں کو روزانہ رات کو دم کر کے اپنے وقت اپنے بالخصوص بچوں پر دم کرنے کا اہتمام کیا جائے. دیکھیں نظر بد ایک حقیقت ہے جس کے متعلق علماء کرام فرماتے ہیں احادیث کی روشنی میں کہ اونٹ کو گھٹی تک اور انسان کو قبر تک نظر بد پہنچا دیتی ہے. تو قرآن پاک میں کئی آیتیں ہیں اور اس طرح سے یہ سنتے ہیں تو نظر بد کے لیے بڑی مجرب ہے. بالخصوص سورہ قلم جو کہ 29 سپارے کی دوسری سورت ہے ان کی آخری آیت وحی اکابر الذین کفروا والی اس کو پڑھ کر خود پر بچوں پر اور اپنے مال وغیرہ پر بھی دم کیا جیسے انسان ہی نہیں آپ کے جانوروں کو بھی نظر لگ سکتی ہے. آپ کی اولاد ہو آپ کی گاڑی ہو یا کوئی بھی چیز ہو ہر چیز پر نظر لگ سکتی ہے جس کو حلال نظر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے. دوسری چیز اپنی نعمتوں کو چھپائیں. آج ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک چیز بہت عام ہو گئی جس سے بچنے کی فکر کرنی چاہیے کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی نعمتوں کو لوگوں کے سامنے عیاں کریں. حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ چھپاؤ ہم عیاں کرتے ہیں اس کی تصویر بھیجتے ہیں جس کی وجہ سے نظر بد یقینی ہوتی ہے. آپ نے تصویر بھیجی سینڈ کر دی کسی نے ماشاءاللہ کہا کسی نے نہیں کہا کسی کی نظر اس پر لگ گئی تو یہ ایک سینسیٹیو موضوع ہے اس میں ضرور خیال رکھنا کریں. ان تین سورتوں کے حوالے سے سورہ اخلاص مکی سورت اور علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر روح المعانی کے اندر اس سورہ اخلاص کا پس منظر ذکر کرتے ہیں کہ بعض کافروں مشرکوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ جس خدا کی عبادت کرتے ہیں تو اس کا کوئی حسب نسب ہے کیونکہ ان کے ذہن میں یہ چیز تھی کہ جو ہمارے دیوی دیوتا ہے ہمارے جو دیوی دیوتا ہے ان کا کچھ حسب نسب ہے. تو محمد آپ کا جو رب ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا حسب نسب کیا ہے. تو اللہ پاک نے اس سورت کو نازل فرمایا اور مشرکین مکہ کی ان بےہودہ باتوں کا جواب دیا کہ قل هو اللہ احد اے محبوب ان سے فرما دے کہ اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ ہر لحاظ سے ایک ہے. اللہ الصمد اللہ ہی ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں وہ کسی کا محتاج نہیں ہے بے نیاز ہے. اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں جس میں ہم بھی شامل ہیں. اللہ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے ہمارے ذکر و اذکار کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بے شمار ایسی مخلوقات ہے جو اس کی عبادت کر رہی ہے تسبیح اور تقدیس کر رہی ہے اللہ کی بڑائی بیان کر رہی ہے. ہم کو حکم ہوا اپنی آخرت کو سنبھالنے کے لیے اگر ہم اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کریں گے نماز وغیرہ کا اہتمام کریں گے تو اس سے ہماری آخرت اچھی ہوگی. اللہ الصمد اللہ بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد سے عیسائیوں اور یہودیوں کا ایک جو غلط عقیدہ یہودیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عزیر حضرت عزیر ایک دعا ہے اللہ پاک کے بیٹے ہیں. عیسائیوں نے یہ عقیدہ بنا لیا کہ عیسیٰ ایک دعا ہے. تو اس آیت کے اندر عیسائیوں اور یہودیوں کے اس بےہودہ عقیدے کی تبدیل ہو گئی. لم یلد ولم یولد نہ اللہ کو کسی نے جنا نہ اللہ سے کوئی جنا. مشرکین مکہ کو جواب کہ اللہ کو کوئی جننے والا نہیں ہے کوئی حسب نسب نہیں ہے. یہودیوں عیسائیوں کو جواب کہ
کوئی اولاد نہیں ہے، ہر قسم کی اس چیز سے پاک ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں، اللہ کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اسی طرح دوسری سورت سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ مکی سورت ہے اور ان دونوں سورتوں کا بھی ایک مضمون ہے۔ جادو ایک حقیقت ہے، ایک حد تک جادو ایک حقیقت، اور صرف بتانے کے لیے یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن اللہ کے معاملے میں جادو کی حیثیت نہیں۔ اللہ کی تقدیر، اللہ کے خاندان کے آگے جو چیز اللہ پاک نے ہماری تقدیر میں لکھ دی، بس کوئی جتنا بھی جادو کر لے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ نے نقصان پہنچانے کا ارادہ فرما لیا، سب مل کر نہیں روک سکتے۔ آیت اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده۔ سمجھا نہیں، لیکن مگر ایک چیز کی حقیقت سمجھانے کے لیے ذکر کریں، اس کے بچاؤ کے معاملات بھی بتا دیے کہ بچاؤ کا اہتمام نہیں کرو گے تو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہودیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کے لیے ایک عورت کی استعمال کی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مبارک کسی طرح حاصل کر کے اس یہودی عورت نے بٹھانے اس میں لگا کر ایک کنویں میں دبا دی۔ تو جادو کا اثر بتانا مقصد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کہ نبی بشر، حضور بیمار بھی ہوئے، حضور پر جادو کا اثر بھی ہوا، اتنا اثر جس مقصد جس پہنچ کا انہوں نے کیا تھا وہ نہیں ہوا، لیکن کبھی اثر، اور وہ کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول ہو رہی تھی۔ اگر اللہ پاک نے جبرائیل امین کو بھیجا نشاندہی کی کہ فلانی عورت نے جادو کیا اور اس کے بعد گٹھا لگا کر کنویں میں دفن کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقام کو بالوں کو لگایا، جتنی اس کی آیتیں دونوں صورتوں کی اتنی گٹھانے لگی تھی، ایک ایک آیت کو پڑھا اور اس گٹھانے کو پڑھا، جادو ختم۔ اور ان دو صورتوں میں اللہ کی پناہ مانگی گئی ہے کہ یا اللہ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہ کہو کہ پناہ مانگتا ہوں صبح کے مالک کی، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو کیا پتہ چلا شر کو پیدا کرنے والا بھی کون؟ اللہ۔ اللہ کے حکم سے پہلے، اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شر کی چیز آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہر چیز اللہ کی ہے، شر کی ہو یا خیر کی ہو۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیری رات کی شر سے جب وہ چھا جائے۔ اکثر جو دو نمبر کام کرنے والے ہوتے ہیں، عام لوگوں کو نقصان پہنچانے والے ہوتے ہیں، اور رات کی تاریکی کے استعمال کرتے ہیں، اسی کے اندر یہ جادوگر بھی ہے، چور ڈکیت بھی ہے، ہر شر سے آپ یہ ہوگی۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان جانوں کے شر سے وہ جو دلوں میں پھونک باندھتی ہیں، بتا دیا جو عورت کی نے یہاں لگا کے جادو کیا تھا۔ ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والوں کے شر سے جب وہ حسد کرے۔ حاسدین، آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی، حسد کریں گے بھائی، اگر آپ کو بھی وہ نعمت چاہیے مانگو، مانگنے میں کوئی کباہت نہیں ہے کہ کسی کے پاس گاڑی دے دی کہ اللہ مجھے بھی اس سے بڑھ کر نعمت نصیب فرما، اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ برائی اس میں کہ حسد کرے کہ کسی نے گاڑی دی، چاہیے سے نشان مار دیا، ہوا نکال دی، آپ کو بہت نفری چیز ہوتی ہے نا، یہ ہے حسد جو انسان کو بھلا کے رکھ دیتا ہے۔ جب کسی کی نعمت کو دیکھے تو جلتا رہے گا، سڑتا رہے گا، کھوتا رہے گا، اور اپنے جسم کو کمزور کرتا رہے گا۔ پناہ مانگنی چاہیے، اور ضروری نہیں اس کے لیے ہر شخص کے اندر یہ بیماری پیدا ہو سکتی ہے، تو ان صورتوں کا اہتمام مسئلہ میں یعنی اس چیز کو خیال رکھا جائے کہ ہم بہت ساری حاسدین کے حسد سے بچنے کے لیے، نظر بد والوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے قرآن کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے چکر میں لگ گئے، جو میں گزشتہ درسوں میں بتا چکا ہوں۔ نقشے کے پیچھے چپل لگی ہوئی ہے، چوری سے بچنے کے لیے دھوئے کی نال لگی ہوئی ہے۔ قرآن آیات یا جو احادیث کے اندر ذکر و اذکار ہم کو ملتے ہیں، ان کے اہتمام نہیں کریں گے، چپل لٹکا دیں گے۔ یا بچپن میں شاید یاد ہوگا آپ کو، امی بچے کو تیار کر کے ایک کانا ٹیکا لگا دیا کرتی تھی، یاد ہے، سرما دانی سے سلائی سے، کہ اپنی اللہ کی بنائی ہوئی خوبصورت چیزوں کو خراب کر دیا۔ اللہ نہ کرے اللہ کی طرف سے پیدائشی طور پر اب کسی کے داغ ہو، کتنی تکلیف ہوتی ہے۔
قرآن کا اہتمام سورہ ناس سورہ فلق پڑھ کے دم کریں فیس حفاظت سورہ قلم کی اور اسی طرح بہت ساری قرآن کے اندر اور احادیث کے اندر ذکر و اذکار ہوتے ہیں جس کا اہتمام ہم مسلمانوں کو کرنا چاہیے. اسی کا دوسری سورت سورہ ناس یہ بھی مکی سورت ہے. قل اعوذ برب الناس کہو کہ پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی, ملک الناس سب لوگوں کے بادشاہ کی, الہ الناس سب لوگوں کے معبود کی, من شر الوسواس الخناس اس وسوسہ ڈالنے کی شر سے جو پیچھے وہ چھوٹا شیطان. نماز کے لیے جا رہے آپ کو آگے پیچھے کرے وسوسہ ڈال کے وضو ہوا کہ نہیں ہوا, آپ صبح رہ گیا پہلے بھرنے میں تکبیر اللہ خوف کروائے گا وسوسہ ڈال. اور ایک اللہ والے ہمارے یہاں کافی لوگ کا واقعہ ہے وضو کرتے تو شراب وسوسہ ڈال دیتا یہ جگہ سوکھی رہ گئی وہ جگہ سوکھی رہ گئی. ایک آدھ دفعہ انہوں نے کیا آپ کو سمجھ گئے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے. انہوں نے کہا شیطان کو پیچھے کرنے کے آج میں بغیر وضو کے نماز پڑھوں گا. کتنے وسوسے ڈالے ہیں پہلے مطلب تکبیر اللہ خوف کروائے گا اور ایسے ایسے وسوسے ڈالے گا کہ جماعت بھی رہ جائے گی. تو یہ شیطان کے کام ہے. اسی طرح الذی یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے من الجنۃ والناس چاہے وہ جنات میں سے ہو یا لوگوں میں سے ہو. بات خود کہنے کی سب کے لوگ ہوتے ہیں کیا ہمارے یہ ہاتھ خوش رہ گئے آپ کہہ رہے ہیں فکر کو لگی تھی بہتی اپنے ہاتھ کو دیکھا ہے. لوگوں کے اندر بھی ایسے بہتی ہوتے ہیں جو آپ کو وقتاً فوقتاً پریشان کرتے رہیں گے. کیا تیری نماز کی ہوئی کیا تجھے شک ہے یوں ہی کیوں ہے آپ اپنا کام سے کرتے ہیں. دوبارہ الحمدللہ ہماری تفسیر اور ترجمہ کی تکمیل ہوئی صورتوں سے. ان تینوں صورتوں کا پڑھنے کا اہتمام کریں. ایسا پڑھنے کا اہتمام کریں ان تینوں صورتوں کے پڑھنے کا اہتمام کریں. سورہ قلم کی آخری آیتوں کو پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس اسلوب کو سمجھے قرآن کے کہ قرآن کی ابتدا ہوئی تھی سورہ فاتحہ سے الحمد کے ساتھ. ٹھیک ہے جب بندہ قرآن پڑھے گا اللہ کی تعریف بڑائی بیان کرے گا تو شیطان آپ کو دین کے راستے پر چلنے سے روکے گا. تو اللہ پاک نے ابتدا تعریف سے کروائی انتہا میں ہتھیار دے دیے کہ ان دو صورتوں کو تین صورتوں کو پڑھ کر اپنی حفاظت کرو اور دین پر چلنے کی فکر کرو. کوئی مشکل نہیں ہے دین پر چلنا. اللہ تعالی نے آسان کر دیا. اپنے اندر کانفیڈنس پیدا کرو جی ان ذکر و اذکار کے ذریعے سے حفاظت مانگو میں تمہاری حفاظت کروں گا تمہارا دین پہ چلنا آسان کر دوں گا. ٹھیک ہے بھائی سارے ساتھی کوشش کریں گے اور دعا کیجیے گا کہ گزشتہ کئی سالوں سے یہاں پر تراویح کے بعد ترجمہ اور تفسیر اس لیے کرتے ہیں کہ آپ حضرات کے اندر قرآن کا ذوق اور شوق پیدا ہو. یقیناً میں یہ کوشش کرتا ہوں اور بہت سارے لوگوں میں ذوق اور شوق پیدا بھی ہوا. ترجمہ تفسیر کے ساتھ قرآن پاک کے انہوں نے کئی ستارے اور بہت ساتھی ایسے جن کے مکمل بھی ہونے والے ہیں ترجمہ تفسیر کے ساتھ. تو یہی میرے لیے کامیابی ہے اپنے اندر قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی فکر کریں. اللہ مجھے اور آپ کو تمام مسلمانوں کا توفیق نصیب فرمائے.